آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں آج جس طرح اب سیاسی اتفاق رائے کی تجویز کا خیر مقدم کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے بھی، زرداری صاحب جماعت اسلامی، جو ایک اور موقع دیا سپریم کورٹ نے، کیونکہ یہ جو اتحادیوں کے مذاکرات ہیں اس پر ہم آگے چل کر بات کریں گے۔ تو عامر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ الیکشن کرانے پر اتفاق رائے ممکن ہو پائے گا سیاسی جماعتوں کو؟ دیکھیں، 2-3 دن سے جو سچویشن چل رہی تھی اور سپریم کورٹ میں جب آج سماعت شروع ہوئی اور ابتدائی لمحات میں یوں لگ رہا تھا جیسے وہ حکومت کے بارے میں فیصلہ کرنے لگے ہیں، اور پھر اس طرح شروع ہو گیا کام جس طرح ہم کل کہہ رہے تھے کہ برف پگھلی ہے اور راستہ بنایا جائے گا۔ بے شک وہ وزارت دفاع کی درخواست کو انہوں نے ناقابل سماعت قرار دے دیا، لیکن جو 2 درخواستیں جن کو ٹیک اپ کیا وہ نیا کیس کی صورت میں ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کیس تو 14 مئی والا حتمی ہے، لیکن ہم آپ کو کہہ رہے ہیں حکومت کو کہ 27 اپریل تک آپ یہ سارے پیسے دے دیں جو آپ کو دینے چاہیے، ورنہ آپ کے لیے نتائج ہوں گے۔ اور یہ نتائج پوری اسمبلی کو بھی پتہ ہے، کابینہ کو بھی پتہ ہے، وزیر اعظم کو بھی پتہ ہے، اور انہوں نے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ تو اب ادارے باہم ٹکرائیں گے یا نہیں ٹکرائیں گے، لیکن راستہ سپریم کورٹ نے وہ جو 2 درخواستیں آئیں ان کے اندر جو کہا کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کر لیں، جس پہ ساری طرف سے آئی کہ جی بالکل ٹھیک بات ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے جہاں کہا کہ 3 لوگ شریف لوگ جو مجھ سے ملے وہ آ کے پہلے بھی بتا سکتے تھے، اور سیاسی جماعتوں کا بڑے ادب کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ سیاسی جماعتوں نے تو جناب اس حکم کی 14 مئی سے پہلے بھی آپ سے درخواست کی تھی کہ ہمیں سن لیں۔ صرف اسد عمر کو سنا گیا تھا اور آپ نے حکم دے دیا۔ سیاسی جماعتیں بات چیت سے نہیں بھاگی تھی، وہ آپ کے سامنے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اپنا اپنا موقف رکھیں، لیکن آپ نے نہیں سنا تھا۔ آج آپ نے کہہ دیا ہے، کل ان کے نمائندے بھی آ جائیں گے، بہت اچھی بات ہے، اور آپ نے کہا کہ جی جمعے کو بھی اگر عید نہ ہوئی تو ہم شاید سماعت کریں، لہذا ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام آباد والے تو سارے پھنس گئے رپورٹر اگر عید جمعے کو نہ ہوئی۔ تو اب سارے کے سارے اس بات پہ چلیں گے کہ جی عید کے بعد، اور پھر وہ جماعت اسلامی کی آل پارٹیز کانفرنس ہے جو کل سب اپنا اپنا مدعا بیان کریں گے، اور پھر سپریم کورٹ نے ہی طے کرنا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ 8 اکتوبر کی تاریخ تو قابل عمل نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر رستہ نکالنے کو بھی تیار ہیں۔ دیکھیں، وہ 90 دن والی کہانی تو 14 اپریل کو ختم ہو گئی نا، اب 14 مئی بھی 1 مہینہ آگے تھی۔ آرٹیکل 254 میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ آئین کے اندر ہر چیز کا انتظام موجود ہے کہ اگر آپ نے سہولت لینی ہے تو 254 کے تحت ہی کیا نا یہ کام سپریم کورٹ نے بھی، کہ اگر کوئی ٹائم پہ بر وقت کام نہ ہو سکے تو یہ آئین نے سہولت دی ہوئی ہے، وہ 90 دن ہو جائے، وہ 1 مہینہ لیٹ ہو جائے، وہ 4 مہینے لیٹ ہو جائیں، وہ 2 مہینے لیٹ ہو جائیں، لیکن آپ کو بات چیت تو کرنی ہے، اور وہ رستہ بہرحال آ گیا۔ میرا خیال ہے کہ جو بیک گراؤنڈ میں کام ہوا، اور ہم کل بھی کہہ رہے تھے کہ کسی بھی وقت وہ سماعت ہو سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے آج سماعت کا جرنلسٹوں نے یہ خبر دی کہ سماعت ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے تمام سٹاف لا علمی کا اظہار کر رہے تھے، اور وہ انہی سے پوچھ رہے تھے کہ تمہاری خبر پٹ گئی، اور آخر 2 بجے وہ سماعت شروع ہو گئی۔ تو کچھ نہ کچھ تو تھی جس کی پردہ داری تھی، کچھ غصہ تھا، کچھ راستہ تھا، کچھ بھرم تھا، اور وہ سب کو ایک دوسرے کا بھرم رکھنا چاہیے، ورنہ ذہن میں رکھیں کہ آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ آئین سے وفاداری کا ہے، اور وہ ہر شخص پہ واجب ہے، اسپیشلی ہر شہری نہیں جس نے کوئی بھی حلف لیا ہوا ہو۔ بالکل۔ اور آپ کوئی آئینی ترمیم کے لیے تو جرگہ بلا سکتے ہیں، لیکن جرگہ آئینی ترمیم کے لیے نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کا متبادل اس سے ذریعے ڈھونڈیں۔ رستہ نکالنا پڑ رہا ہے، بات چیت کرنی پڑ رہی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کچھ نکل آئے، اور باہمی طور پہ جو آج چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ یہ ایک اچھا نقطہ ہے کہ 1 دن میں الیکشن ہو، نگران حکومتوں کا مسئلہ بنے گا اس وقت، وہ بھی آئین کے اندر ہی درج ہے، تو رستہ نکل آئے تو بہت بہتر ہوگا۔